الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد ويعرض عنه ناطق بفمه، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فاغفر لناشرها واغفر لقارئها، سألتك الخير يا ذا الجود والكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، آج کے اس ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ محمد کی پہلی 3 آیات شروع پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ان 3 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے یہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا درس شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے سورۃ احقاف مکمل ہوئی تھی، 7 حامیم مکمل ہو گئی تھی، آج سورۃ محمد شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ محمد جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے، قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 47 ہے، یعنی 46 سورت اس سے پہلے مکمل ہو چکی ہے، اور آج جو سورت شروع ہو رہی ہے یہ 47 ہے قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے۔ لیکن نزول کے لحاظ سے سورۃ محمد کا نمبر 96 ہے، یعنی اس سے پہلے 95 صورتیں جو ہے وہ آ چکی تھیں، اور 18 صورت جو ہے نا 18 صورتیں وہ اس سورۃ محمد کے بعد ان کا نزول ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے سورت جو ہے یہ اکثر نے لکھا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اس کی 4 رکوع ہیں، اور اس کی آیات 38 ہیں۔
لیکن صاحب تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس کی آیات 38 ہے یا اس کی آیات 37 ہے یا اس کی آیات 40 ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے نا 40 آیات کا بھی ذکر ہے صاحب تفسیر بیضاوی نے، اور 38 کا بھی ذکر ہے، 37 کا بھی ذکر ہے. لیکن اکثر جو تفاسیر ہیں کہ تراجم میں قرآن مجید کے، انہوں نے اس کی آیات 38 لکھی ہے، 38 اس کی ہے، اور سورہ مدنی لکھا ہے. بعض مفسرین نے اس کو مکی سورہ بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر نے اس کو مدنی سورہ لکھا ہے. اور یہ اس کا شان نزول کس وقت ہوا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کفار مکہ نے زندگی تنگ کر دی اور انہوں نے برابر ان کو ہر وقت تکلیف پہ رکھا، اور 13 سال جو اسلام کے تھے اس میں انہوں نے ان کا جو ہے انتہائی ظلم اور تشدد اور ہر قسم کی سختی روا رکھی، اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریٹالیشن سے منع فرمایا کہ آپ جتنی بھی سختی ہو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. 13 سال کے بعد جب وہ باز نہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام بھی جو ہے اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد زمینوں کو چھوڑ کر، جو بھی کسی کے پاس کچھ تھا تو وہ اس کو نہیں لے جا سکے اور نہ کافروں نے اس کو لے جانے دیا. تو اکثر صحابہ جو تھے وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی یہ حال تھا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ٹولیوں کی صورت میں، جیسے لوگ رات کو چوری کرتے ہیں یا ڈاکے مارتے ہیں، تو یہ گروہ در گروہ ہو کر یہ مدینہ منورہ جاتے، اور وہاں جو ہے ان کی بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ جو بھی کسی کے ہاتھ لگتا وہ چرا کر ان کو لے آتے. اور بسا اوقات اگر کوئی ایک آدھ مسلمان ان کو اکیلا مل جاتا تو اس کو شہید بھی کر دیتے. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو اتنا تنگ کریں کہ یہ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، کوئی ایسا یہ جواب دے، ہمیں ریٹالیٹ کرے کہ جس سے ہمیں لڑائی کا جواز مل جائے. اور چونکہ ہماری تعداد مشرکین مکہ کی زیادہ ہے، مسلمان تھوڑے ہیں، تو ہم ان کو اس طریقہ سے مجبور کریں کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کریں اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں اور اسلام کا نام و نشان علیاذ باللہ مٹا دیں، یا مدینہ منورہ کے لوگ بھی ان سے تنگ آ جائیں پھر یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں. یہ چیزیں جو ہیں بار بار انہوں نے کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ شکایت کی کہ حضور اب یہ عالم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ مسلمانوں کو جہاد کی اور ریٹالیشن کی اجازت دی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے وَقَاتِلُوا الَّذِينَ، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو یسألونک عن الأحلة اس رکوع میں آتی ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہ ہے نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا جل شانہ ہونے کے پہلے تو حکم تھا کہ تم ریٹالیٹ نہیں کر سکتے، ان کو کچھ نہ کہو، جو مرضی ظلم زیادتی کریں. آپ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تم لڑو ان لوگوں سے الذین یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو.
اور ولا تعتدوا، اور حد سے زیادہ نہ بڑھو، یعنی اتنا ہی کرو کہ تم اس کا جواب دو جتنا آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ جل شانہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو ہے نا سورت بقرہ کی آیت نمبر 190 یہ نازل ہوئی، تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے اجازت مل گئی ہے جہاد کرنے کی، اور ہمیں اپنا جو ہے نا دفاع کرنے کی کچھ اجازت مل گئی ہے۔ ایک یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ ایک آیت جو ہے سورت حج کی آیت نمبر 19 یہ نازل ہوئی، یا جو ہے اوزنا للذین آیت نمبر 40 جو ہے آیت نمبر 39 یہ نازل ہوئی، جس میں اوزنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، انہیں جن سے کافر لڑتے اس بنا پر ان پر ظلم ہوا تو ان کو اجازت دی گئی اس کی۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ہے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کی چیزیں چھین کر لے جاتے ہیں اور ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کے لیے اب جو ہے ان کے دفاع کے لیے لڑائی کا حکم مل گیا۔ اسی سلسلے میں یہ جو غزوہ بدر ہوا وہ بھی اسی سلسلے میں ہوا کہ جب وہ لوگ بڑھتے چلے گئے تو اجازت مل گئی کہ اب لڑائی ہو، تو پھر کافروں کی تعداد جو تھی وہ 300 کافروں کی تعداد 1000 کے قریب سی، 950 اور جو مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب سی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یہ سورۃ محمد ہے، اس میں ایک تو حکم دیا کہ تم لڑائی کرو ان کے ساتھ، لڑنے کا، جہاد کا، رب تعالیٰ نے لڑنے قتال کا حکم دیا۔ اس سورت کے دو نام ہیں، ایک نام اس کا ہے سورۃ محمد، جو سورۃ محمد کی دوسری آیت میں جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ محمد بھی ہے۔ دوسرا اس کا نام جو ہے وہ سورۃ قتال ہے، اور سورۃ قتال جو ہے اس کا نام اس کی وجہ سے ہے کہ جو آیت نمبر 20 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، تو قتال کا لفظ ہے لڑائی کا، کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، تو اس کا دوسرا نام، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ قتال ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف حکم دیا، کیا فرمایا؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ وَحَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم انہیں خوب قتل کر لو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر جو باقی لوگ ہیں نا ان کو مضبوطی سے قیدی بنا لو، باندھ لو ان کو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا اس کے بعد دیکھنا کہ ان کو چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ، یا ان سے فدیہ لینا ہے، یا ان کی گردنیں اڑانی ہے، یہ بات کا فیصلہ ہے۔ تو اس صورت میں ایک تو جہاد کی اجازت کھلا اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب تم جو ہے نا ان سے ڈرنا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ صلح کا پیغام بھی نہیں پہنچانا۔ یہ بھی اسی آیت صورت میں فرمایا کہ پہلے جو ہوتا تھا نا کہ نرمی تھی کہ وہ سختی کرتے رہے تو آپ برداشت کرتے رہو، وہ سارے حکم جو ہے نا منسوخ کر دیے۔ اب کہا کہ جہاں مل جائیں اگر لڑائی کریں تو ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کی خوب گردنیں اڑاؤ، اور ان کے قیدیوں کو باقی لوگوں کو قید کرو، اس کے بعد یا ان سے فدیہ لو، یا ان کو گردنیں اڑاؤ ان کی، یا ان سے احسان کر کے چھوڑو، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن صلح کا پیغام نہیں بھیجنا ان کے ساتھ، تم صلح کا پیغام بھیجو گے تو وہ تمہارے سر پر چڑھیں گے، اور اگر تم اسی طرح ان کے سامنے سینہ بسینہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ پھر اس صورت میں فرمایا کہ آگے اگلے رکوع میں آ رہا ہے،
فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نا یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے. فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، ایمان والوں کا مولا اللہ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، آیت نمبر 11 میں ہے کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے. اس وجہ تم جو ہے نا بے فکر رہو، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کرو. اور جو ہے نا آیت نمبر 25 تقریباً اس میں فلا تاہنوا ولا تدعوا الى السلم، نہ سستی کرو اور نہ ان کو صلح کی طرف بلاؤ. حالانکہ صلح کتنی اچھی چیز ہے، لیکن فرمایا جب وہ تمہیں برداشت نہیں کرتے تو سستی بھی نہیں کرو اور صلح کی طرف نہ بلاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے. کیوں؟ کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَضِرَّكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا. اور اس آیت میں پھر یہ فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہا کہ تم بخل نہ کرو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم میں سے کچھ وہ ہوں گے جو بخل کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بخل نہیں کریں گے. لیکن یہ یاد رکھو کہ بخل نہ کرو. کیوں؟ اپنے غریبی کا بالکل فکر نہ کرو. کیوں؟ اللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، تم محتاج ہو. جب اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. لیکن یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیر کر واپس چلے جاؤ گے، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے، تو اللہ تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم لائے گا. ہاں جی، جب اور قوم آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھلا مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی، جہاد کا حکم دیا اور ان کو کہا کہ مضبوطی سے تم رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ ذلیل اور خوار ہوں گے اور تمہاری عزت جو ہے اللہ تمہیں عزت آبرو عطا فرمائے. کتنی خوبصورت جو ہے یہ سورت کریمہ ہے جس کے اندر مسلمان، اب دیکھ لو پہلی جو ہے جہاد جو اسلام میں ہوا وہ کون سا ہے؟ غزوہ بدر کا. روزے کی حالت میں صرف 313، ہتھیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی تجربہ لڑائی کا نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں اور نیزے نہیں ہیں، ڈالے نہیں ہیں، کوئی چیز کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. لیکن اللہ کی مدد کیسے نہیں شامل ہوئی کہ اللہ نے فرشتے آسمان سے بھیجے. اور وہ واحد جہاد ہے، یعنی غزوہ ہے جس میں فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا. صرف ڈرایا نہیں ہے، اور کسی جنگ میں فرشتوں نے حصہ نہیں لیا کہ انہوں نے فزیکلی لڑائی کی ہو، کفار کو قتل کیا ہو، اور کوئی جنگ ایسی نہیں. صرف یہ جہاد ہے غزوہ بدر جس کے اندر فرشتے لڑے تلواریں لے کر، فوجی لباس پہن کر آئے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میری فوج تمہارے ساتھ ہے، اور تم لڑو اور تم جو ہے نا ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی. تو یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر جو ہے ابھارا کہ تم جو ہے نا ڈرو نہیں، تم طاقتور ہو اور تم کمزور نہیں ہو. یہ تم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام کبھی ختم نہیں ہو. تو کیا فرمایا؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا. یہ دو قسم کے کافر ہیں. ایک وہ ہے جو خود کافر ہے، کفر کیا انہوں نے. ایک وہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. دوسرا کافر وہ ہے وصدوا عن سبیل اللہ، کفر بھی کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. یعنی جو بڑے کافر ہیں، جو کفر بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پر آمادہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے اسلام لانے میں رکاوٹ بنتے ہیں
اور بڑے بڑے ایسے پروگرام بناتے ہیں کہ لوگ مسلمان نہ ہوں یا مسلمان جو ہے ان کو تکلیف پہنچائی جائے وہ لوگ۔ یہ اصل میں اشارہ کس طرف ہے کہ وہ 10-12 لوگ جنہوں نے بدر میں روٹی کا انتظام کیا تھا، یعنی 1000 آدمی تھا نا، تقریباً 1000 آدمی، تو انہوں نے کہا بھئی ہم 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن، پتہ نہیں کتنے دن جنگ میں لگیں گے ہمیں، تو ہمارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ تو انہوں نے 10-12 بڑے آدمی جو ہے نا انہوں نے چن لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹائم کا 1 دن کا کھانا ہم، تو اس میں یہ بڑے بڑے جو سرگنا کافر تھے انہوں نے جب اپنے ذمہ لیا، اور وہ جو ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کی دیکھو آپ کا یعنی سیاست دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے سیکیورٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے آپ نے 2 آدمی بھیجے، وہ 2 آدمیوں کو پکڑ کر لائے جو دوسری طرف سے تھے، کہیں باہر ادھر ادھر پھر رہے تھے، یا وہ بھی کہیں کوئی سراغ لگا رہے ہوئے، جب ان کو پکڑ لائے تو ان سے پوچھا بھئی ہم تو اس فوج کی آدمی ہو؟ تو ان کا نہیں جی ہم تو اس فوج کے آدمی نہیں ہیں، پھر تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو جو بھی بہانہ بنایا انہوں نے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ وہ کتنے آدمی ہیں؟ تو ان کا جی ہمیں تو پتہ نہیں کتنے آدمی ہیں، لیکن بہت سارے آدمی ہیں، تعداد کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ وہ جو ہے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں روزانہ؟ ہاں جی، تو انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا تقریباً 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ہاں جی 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے اس تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے فرمایا اچھا اس کی تعداد پھر 950 ہے، یعنی آپ نے کہا کہ 1 اونٹ جو ہے وہ 100 سے زیادہ آدمی کھاتا ہے، تو ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ 950 آدمی، تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا 950 آدمی ہے۔ تو جو ہے نا یہ لوگ، جب وہ لوگ جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا کہ آج میری باری ہے، کل میری باری ہے، پرسوں دوسرے کی باری، تیسرے کی باری ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو وہ کافر ہیں، دوسرا وہ انتظام کرتے ہیں کہ ان کے کافر جو ہیں وہ کھانا کھائیں اور وغیرہ تاکہ مضبوط رہیں۔ تو ان لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عام کافر، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرے وہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والے کافر ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے سردار ہیں، جو اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، جو انتظامات کرتے ہیں جنگوں کا، وہ بڑے جو ہیں، ان ساروں کو اللہ فرماتا ہے کہ اضل اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بالکل قبول نہیں، اور ان کے اعمال برباد ہے۔ اب کافروں کے اعمال کیا ہیں؟ یہاں آپ کو بھی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ اس دور میں دیکھتے ہو کہ اور بہت سارے ہمارے آدمی کہتے ہیں یار دیکھو یہ مسلمانوں کا عمل کیسا ہے، ان سے تو کافر اچھے ہیں، دیکھو کتنے یہ وہ غریبوں کو کھانا دیتے ہیں، انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے نا غریب ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں، اور رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے ویلفیئر کا انتظام کرتے ہیں، آپ کو مسافر رہ جائے ان کو کھانا دیتے ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی تھا، جیسے آپ دیکھ لو کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ حاجیوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، حاجیوں کے لیے کتنا انتظام ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کو لوٹے نہیں، ان کی رہائش کا انتظام، ان کو زمزم کھانے پلانے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، اور جو قیدی تھے ان کو چھوڑنے کا انتظام، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام، اور یہ جتنا ہمسایوں کا خیال رکھنے کا ان کا تھا۔ یعنی عرب کے اندر چاہے وہ کافر تھے، ان کے اندر بہت ساری ایسی اچھائیاں بھی تھیں جن کو آپ نیکی کہہ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو کفر کرے اور جو کفر کا سرگنا ہو، جو کافروں کو مائل کرے کفر کی طرف، ان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال اچھے جن کو تم کہتے ہو وہ سارے برباد ہیں۔
دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل شان سورہ فرقان میں فرمایا، اللہ نے فرمایا جل شانہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو کافروں کے نیک اور اچھے عمل ہیں ہم نے ان کو ایسے بکھیر دیا جیسے دیوار سے وہ سوراخ سے آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ مثلا سوراخ ہو نا دیوار میں اور سورج کی دھوپ لگے تو آپ کو جو ہے نا وہ سورج کی دھوپ میں وہ سوراخ سے جو آواز یا روشن دان سے آتی ہے دھوپ، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ ان کو پکڑو، پکڑ نہیں سکتے۔ آپ ان کو کسی برتن میں اکٹھا کرو، نہیں کر سکتے۔ کسی بیگ میں ڈالو، بیگ میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ بھی نہیں سکتے۔ وہ نظر آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہیں، لیکن وہ کسی کام کے نہیں اور کسی کام نہیں آ سکتے، لیکن نظر ضرور آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں کے بڑے بڑے نیک اعمال، ان کے غلاموں کو آزاد کرنے کے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے، زمزم پلانے کے، حاجیوں کی خدمت کرنے کے، اور جتنے بھی اچھے اعمال تمہاری نظر میں ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے ان کو روزہ نے دیوار کے ذروں کی طرح ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ یہ بھی کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ صدوا عن سبیل اللہ، اور کافر اور وہ کافر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے پریسٹ ہو گئے، ان کے جو لیڈر قسم کے کافر ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، جو بھی اسلام سے روکتے ہیں، ان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ فرمایا اضل اعمالہم، یہ یاد رکھیے، یہ کسی بھی کافر کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ان کو رب تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا ایک دن سورہ اعراف کی آیت میں، کہ ان کو جو ہے ساری نیکیوں کی جزا ان کو رب تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی اچھائی کرے اور رب اس کو بدلہ نہ دے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہے وہ کافر تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کافر کو اس کی اچھائی کا، اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ اس کو مکان اچھا دے دیا، اس کو صحت اچھی دے دی، اس کو دولت دے دی، اس کو تکلیفیں دور کر دی، اس کو عیاشی اور آرام کی زندگی دے دی۔ یہ اس کی نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور مومن کو جو تکلیفیں دیتا ہے، اس کے لیے جو اس کی زندگی میں جو اس کے گناہ ہوتے ہیں، وہ تکلیف آنے سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا لگتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا ایک مسلمان کو ذہنی کوفت آتی، مثلا آپ بیٹھے ہیں، اچانک کسی نے آ کر غلط خبر دے دی، اور یہ آپ کے گھر میں تو یہ ہو گیا، آپ کی فیملی کے ساتھ یہ ہو گیا، آج آپ کے سٹور پر یہ واقعہ ہو گیا۔ ظاہر ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو کتنی پریشانی ہوگی۔ تو جو ذہنی پریشانی، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہوئی ہے اور جھوٹی ہوئی ہے، لیکن آپ کی پریشانی ہوئی ہے، اس پریشانی کے بدلے میں میرا تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ وہ اتنا کریم ہے۔ تو جیسے وہ آج جس ہم جمعے میں پڑھ رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے ہے، وہ ان کے لیے جو ہے فرمایا کہ مالو فی الآخرۃ من خلاق، کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، بالکل کوئی حصہ نہیں۔ اس کو کہا جائے گا تم نے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، سورۃ اعراف کی، کہ تم نے جتنے اچھے دن گزار لیے نا دنیا میں وہی تمہارے ہیں، اب بھول جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا اضل اعمالہم، ان کے اعمال کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی جو اتارا گیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ اللہ کی طرف سے حق ہے جو اتارا گیا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی برائیاں ختم فرما دیتا ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم،
اللہ نے ان کی برائیاں اتار دی یعنی ختم کر دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کی حالتیں سنوار دی۔ تو گویا کہ دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ پہلی آیت میں ذکر ہوا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور کفار کے سرغنے جنہوں نے لوگوں کو اسلام سے روکا، کافروں کو جو ہے اور 12 بڑی جماعت بنائی اسلام کے خلاف، اضل اعمالہم، ان کے اعمال بالکل ختم۔ یہ ایک جماعت ہے۔ دوسری جماعت کون سی ہے؟ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور ایمان لائے اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، شریعت پر، جو کہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں جی، ان کی کیا جزائے؟ ان کے سارے گناہ معاف اور ان کی دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ ہاں جی، یہ دو گروہ ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیے یہ جو ہے نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اس آیت پہ آیا ہے، اور یہ پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو محمد ہے یہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی پورے قرآن میں کتنے مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ۔ ایک آیا ہے سورۃ عمران، جو سورۃ نمبر 3 ہے قرآن مجید کی، سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 144، اس میں آیا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی ان کی عبادت نہیں کی جاتی، سمجھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی جاتی، وہ کیا ہے؟ وہ رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول بھی چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے، یعنی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اس ایک اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آپ کا محمد نام کے ساتھ آتا ہے۔ دوسرا جو ہے سورۃ احزاب، جو قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا۔ دوسرے وہ آیت ہے۔ تیسری یہ آیت ہے جس میں آیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور چوتھا جو ہے جو یہ سورت ہے اگلی، یہ سورت 47 ہے، اس کی آیت نمبر 2، اور جو اگلی سورت ہے سورت فتح نمبر 48، اس کی جو ہے آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار، صحابہ کی تعریف آ گئی ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو ہم یہاں بات گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ آمنو کا لفظ آیا، غور سے سنیے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولی ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ تو جو ہے ایمان کا مطلب کہ جب کہا وہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جب یہ کہا وہ لوگ جو ایمان لائے، جیسے آپ سب لوگ جو ہے ایمان لائے، تو یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ کس چیز پر ایمان لائے۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے، آپ صرف اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان نہ لاؤ تو آپ مومن نہیں ہو۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان نہ لاؤ تو آپ مومن نہیں ہو۔ اگر کتابوں پر ایمان نہ لاؤ مومن نہیں ہو۔ اگر آپ جو ہے قیامت کے دن پر ایمان نہ لاؤ تو مومن نہیں ہو۔ تقدیر پر ایمان نہ لاؤ مومن نہیں ہو۔ کیا مطلب کہ والذین آمنوا جب کہا تو اس کا مطلب وہ لوگ جو ساری ضروریات دین پر ایمان لانے والے،
اب آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، پھر آگے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے، اور ایمان لائے اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ جب ایمان پہلے آگے آئے تو ایمان کا مطلب وہی ہے کہ جو اس چیز پر آلریڈی ایمان لانے والا ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ لیکن یہاں خاص طور پر دوبارہ آمنو کا کیوں ذکر کیا کہ کوئی شخص زبانی طور پر کہے کہ میں ایماندار ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں قیامت پر ایمان لاتا ہوں، میں قرآن کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، میں شریعت پر ایمان تو ہے کہ جو ہے قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے باوجود کہے کہ ایک اور نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ ہاں جی، یعنی اگر آپ قادیانوں سے پوچھو تو ان سے پوچھو کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، کیا کہیں گے؟ اگر پوچھو کہ حضور پر ایمان لاتے ہو تو کیا کہیں گے؟ اگر قرآن کا پوچھو تو کیا کہیں گے؟ اور اگر فرشتوں کا پوچھو کیا کہیں گے؟ قیامت کے دن کا کہو، تقدیر، سب کا ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ کیوں کہ جو اگلا جملہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل ہوا۔ آپ کا نام لینے کا اللہ نے یہ آپ کا نام کیوں لیا؟ کہ لوگ کہہ سکتے تھے نا کہ کسی بھی نبی پر قرآن نازل ہوا، لیکن یہاں کہا کہ جو محمد پر نازل ہوا، اور محمد پر کیا نازل ہوا؟ قرآن، صرف قرآن نہیں، اور دوسرا کیا نازل ہوا؟ جو حدیث ہے۔ حدیث بھی تو حضور پر، یہ ایک تو یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اس میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن اگلا جو ہے وہ آمنو بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک تو یار حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا کہ محمد پر نازل ہوا۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جو مرزا پر نازل ہوا یا جو غلط نبی، جھوٹے نبی آئے ہیں ان پر نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس آیت پر ایمان نہیں لاتے۔ ہاں جی، اس آیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یعنی اس پر ایمان لائے۔ اور شریعت آپ کی کیا ہے؟ جو قرآن ہے اور جو حدیث ہے، جو قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اب جو مرزا، ایک تو مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر براہین احمدیہ نازل ہوئی، یعنی اس کو قرآن کا درجہ دیتا ہے۔ ہاں جی، اور دوسرا وہ جو غلام محمد پرویز تھا، غلام محمد پرویز، یہ غلام محمد قادیانی یہ بھی بے ایمان، یہ حضور کی نبوت کا منکر، اور جو غلام محمد پرویز تھا لاہور والا، وہ حضور کی حدیث کا منکر۔ وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن کو ہم مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ جو حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے۔ تو حدیث جو ہے، حدیث کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ وہ بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب جو وحی کی جاتی ہے، جب حضور وہی بولتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے، تو اب پوچھے اس سے غلام احمد پرویز سے آدمی پوچھے کہ تو قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اور تو کہتا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو بولا وہ سارا قرآن تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ حدیث بھی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضور کے صحابی، تو وہ حدیث لکھا کرتے تھے، وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ عبداللہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں حدیث لکھتا ہوں۔ یہ پہلے شخص ہے صحابہ میں حدیث لکھنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو حدیث لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی وقت غصے میں بولتے ہیں، کسی وقت وہ صلح میں بولتے ہیں، کسی وقت وہ امن میں بولتے ہیں، کسی وقت دنیاوی گھریلو باتیں کرتے ہیں، کسی وقت جو ہے ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، کسی وقت وہ دینی باتیں کرتے ہیں، کسی وقت دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا سے مراد ہے کہ ہمارے لوگوں کی، گھر والوں کی، تو وہ تو غضب کی باتیں، غصے میں بھی باتیں کرتے ہیں، امن میں باتیں کرتے ہیں،
اور دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، کسی وقت ہمارے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ انہوں نے چھوڑ دی۔ جب چھوڑا تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ حدیث لکھتے ہو؟ آپ کی حضور میں لکھتا تو تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ مجھے فلاں آدمی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت غصے میں بولتے ہیں، کسی وقت صلح میں بولتے ہیں، کسی وقت وہ گھر کے باتیں کرتے ہیں، کسی وقت ہماری باتیں کرتے ہیں، کسی وقت اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو ہر بات لکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری زبان سے حق کے سوا اور کوئی بات نہیں نکلتی، میری زبان سے حق کے سوا اور کوئی بات، یعنی آپ غصے کی حالت میں ہو، آپ امن صلح کی حالت میں ہو، آپ گھر کی گفتگو کر رہے ہو، آپ باہر کی گفتگو کر رہے ہو، ہر حال میں جیسے قرآن نے کہا نا کہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اب اس کے علاوہ اور کیا کہیے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو ہماری طرف سے وہی آتی ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکالتا، تو عبداللہ نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، جو حضور پر نازل ہوا چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اور اس حق کا کیا مطلب کہ جو اس پر ایمان لائے کفر عنہم سیئاتہم، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ جیسے ہے نا اب کسی نو مسلم کو پکڑ کر رہا ہے، اس کو کہے کہ تم جو ہے نا اسلام قبول کرو، یا وہ کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، تو کلمہ پڑھانے سے ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں سب کو گرا دیتا ہے۔ گناہ یہ کفر عنہم سیئاتہم، کافر سے جب مسلمان ہو تو جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اس کی نیکی بھی ختم، جو اس نے کفر کے زمانے میں نیکیاں کی ہیں وہ قائم ہیں، اگر وہ کفر پر مرے گا تو وہ نیکیاں ختم، جیسے پچھلی آیت میں آیا وعد اللہ اعمالہم، اگر کفر میں نیکیاں کی ہیں اور کفر کی حالت میں مرا ہے تو ساری نیکیاں ختم، تباہ۔ لیکن اگر وہ کفر کی نیکیاں اس نے کی ہیں اور آخر میں اسلام لایا تو سارے گناہ معاف اور نیکیاں ساری قائم، کیونکہ فرمانا کفر عنہم سیئاتہم، صرف ان کے گناہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، نیکیوں کو نہیں کہا، نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور جب اسلام لانے کے بعد وہ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی حالت سنوار دے گا، اس کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بات جو ہے بڑی باریک نقطہ جو اس میں آیت کریمہ سے میں نظر آتا ہے، آپ بھی اس کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی مسلمان ہونے کے لیے آئے تو اس کو صرف یہ پڑھانا دو کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جیسے بعض لوگ پڑھاتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد، پڑھا دیا کہ اللہ پر ایمان لا، رسول اللہ پر ایمان لا۔ یہ آیت بتاتی ہے آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لائے اس پر جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جب بھی کسی کو اسلام قبول کراتے ہیں تو اس کو پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات ذات بتاتے ہیں کہ اس پر ایمان لائے، ڈیٹیل کے ساتھ جتنا بھی وقت ہو یا جتنا وہ سمجھ سکتا ہو، جتنی ہماری سمجھ ہے وہ بتایا۔ پھر جو ہے بتایا کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی تفصیل بتائی، پھر کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کی تفصیل بتائی، پھر نبی اور رسولوں کی تفصیل بتائی، قیامت کے دن کی تفصیل بتائی، پھر جو ہے تقریر کی بتائی۔ یہ 6 آرٹیکل ہے جو اسلام نے جن کا بتانا ضروری، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 6 آرٹیکل ہے۔ اور ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن
یہ جو بتایا نا آمنوا بما نزل علی محمد، یہ بتانے کے بعد ایک جملہ ہم یہ کہتے ہیں، اور ہر آدمی کو کہنا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جو کچھ آپ کی شریعت محمدی جو کہتی ہے، جو آپ لائے ہیں، میں سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ آمنوا علی نزل علی محمد۔ ہاں جی، یہ کیوں کہ یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آیا ہے کہ آپ محمد پر جو نازل ہوا، رب تعالیٰ نے سارے جو خدشات تھے وہ ختم کر دیے۔ جب نام لے دیا محمد، تو محمد ہے کون؟ محمد سب سے وہی ہے نا جو آپ سے پہلے تو کسی کا نام نہیں تھا۔ یعنی جیسے قرآن مجید فرماتا ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یحییٰ زکریا کے نبی صاحبزادے تھے نا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ، تو قرآن فرماتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ قرآن کی آیت ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ یحییٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کسی آدمی کا نام یحییٰ نہیں تھا، کسی آدمی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اب جو ہے نا یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ کہیں گے جی محمد تو نام تھا، ہاں جی، میں نے کئی کتابوں میں پڑھا، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کاہنوں نے بولنا شروع کر دیا کہ مکہ میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جب کاہنوں نے یہ بولنا شروع کر دیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے اسلام کی برکت سے ہمارا بیٹا نبی بن جائے، اور یہ جو ہے نا یہ محمد وہی ہو جس کا ذکر ہے یہ کاہن کرتے ہیں۔ تو آج جو میں تفسیر میں پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان نبوت سے پہلے اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 15 نام ہیں، 15 بچے ہیں جن کے نام محمد رکھے ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 15۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ 15 نام محمد تھے، تو آپ سنیے یہ کب آئے؟ جب کاہنوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اس کے اعلان کے بعد لوگوں نے بچوں کے نام رکھنا شروع کر دیے۔ جب حضور کی تعریف سنی، حضور کا اسم گرامی سنا کہ محمد آنے والا ہے، تو انہوں نے آپ کا نام سن کر اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کر دیے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان سے پہلے، آپ کی شہرت سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ یہ جو کہا نا کہ آپ کے آنے سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاہنوں کے اعلان کرنے سے پہلے، نجومیوں کے اعلان کرنے سے پہلے، ان جو ہے وہ جو ستاروں کا علم جانتے تھے، جن کو جنات وغیرہ بتاتے تھے، ان کے اعلان سے پہلے کسی کو محمد کا پتہ ہی نہیں تھا، کسی کا نام، کسی نے اپنے بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا۔ جب حضور کی شہرت ہوئی، یمن میں ہوئی، سیریا میں ہوئی، یہودیوں کی کتابوں میں ہوئی، عیسائیوں کی کتابوں میں ہوئی، اور جو ہے لوگوں نے کاہنوں نے بتانا شروع کر دیا، تو اس کے بعد لوگوں نے اس لالچ میں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آخری نبی ہوگا، وہ محمد ہوگا، تو انہوں نے 15 بچے جنہوں نے محمد نام رکھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ عالم ایسو یجعل رسالتہ، تم جتنے مرضی نام رکھتے جاؤ، اللہ کو پتہ ہے اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے۔ اللہ عالم ایسو یجعل رسالتہ۔ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، امام علامہ ابی مالکی نے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے 1000 نام ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 1000 نام ہیں۔ تو فرماتے ہیں جیسے اللہ کے 1000 نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ لیکن میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے
جو بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑے علماء کی کتابیں، انہوں نے اللہ کے نام ہزار نہیں کئی ہزار، انہوں نے کہا کہ اللہ کے کئی ہزار نام ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ہزار نام ہیں، ایک ہزار نہیں کئی ہزار نام ہیں، اور ہر آدمی نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق قرآن مجید سے اور احادیث سے اور دیگر کتابوں سے آپ کے نام گنے بھی ہیں۔ کئیوں نے 65، کئیوں نے 56، کئیوں نے 200-400، جتنے بھی کسی کے پاس ہمت ہے، انہوں نے جو ہے میرے پاس کتابیں موجود ہیں جو تفصیل کے ساتھ انہوں نے حضور کے اسم گرامی لکھے ہیں۔ لیکن جیسے اللہ کا ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ۔ جیسے اللہ کا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ۔ ذاتی وہ ہوتا ہے جیسے آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام رکھا، وہ ذاتی نام ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنے تو کیا کہا جی؟ ڈاکٹر فلاں صاحب۔ انجینئر بنے تو کہا جی انجینئر فلاں صاحب۔ الیکٹریشین بنے تو کہا الیکٹریشین فلاں صاحب۔ فارماسسٹ بنے جی فارماسسٹ۔ یہ نام جتنے بھی ہیں یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ صفاتی نام ہے، لیکن ذاتی نام ایک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا ایک ذاتی نام ہے جو اللہ ہے، اور باقی صفاتی نام ہے۔ لیکن اللہ کے صفاتی نام ہوں یا ذاتی نام ہوں، وہ سارے جو ہیں قدیم ہیں۔ قدیم کا مطلب جن کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا، جس کی ابتدا ہو اس کو قدیم بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ بھی قدیم ہیں، اور اللہ کا نام بھی قدیم ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، تو اس طرح اس کی صفات بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ ہاں جی۔ اب جو ہے ان کے ناموں کا اظہار، اس کی صفات کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اب وہ رازق ہے۔ رازق کا معنی کیا ہے؟ تو رزق دینے والی صفت ہے اس کے پاس شروع سے، لیکن ظاہر کب ہوگی؟ جب وہ رزق کھانے والا ہوگا۔ ہاں جی۔ اللہ خالق ہے، یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ صفت کب ظاہر ہوگی؟ جب مخلوق پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں، ذات بھی آپ کی قدیم ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دو نام ذاتی ہیں۔ آپ کے دو نام، ایک محمد اور ایک احمد۔ ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد جو ہے یہ زمین کا نام ہے، اور احمد آسمانوں کا نام ہے۔ یعنی اس لیے آپ دیکھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر جانے والے تھے تو انہوں نے وہ بولی بولی جو آسمانوں کی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اے لوگوں کہ تمہارے پاس ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ احمد۔ تو انہوں نے آسمانی بولی بولی کہ چونکہ وہ جانے والے تھے آسمانوں پر، اور وہ احمد بول کے گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی دوسرا نام جو زمین پر مشہور ہے وہ کون سا ہے؟ محمد۔ اور آپ کے اور بھی کئی نام ہیں، لیکن ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ احمد ہو یا محمد ہو، اس کا مادہ کیا ہے؟ حمد۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ حمد۔ یہ لفظ ہا میم دال، یہ اس کا مادہ ہے۔ اب حمد سے محمد بنا، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل کا حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، محمد یحمد تحمیدا فذاک محمد۔ یہ اسم تفضیل کیا نام ہے؟ اسم مفعول کا صیغہ باب تفعیل میں سے، اور یہ کثرت کو چاہتا ہے۔ اس کا معنی جو باب تفعیل ہے نا، اس کی خاصہ یہ ہے، باب تفعیل کا خاصہ ہے جس میں کثرت والا معنی پایا جائے، بہت زیادہ معنی پایا جائے۔ تو محمد حمد سے ہے، تو جب مفعول ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اور کی جائے۔ یعنی محمد کا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ کون ہے؟ محمد۔ آپ بتا دو دنیا میں کوئی انسان، چاہے وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، یا کوئی عام انسان ہو، بڑا قابل انسان ہو، لیڈر ہو، کوئی دکھا دو جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعریف ہو۔ آسمانوں میں، زمین میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ عربی میں اس کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد،
عربی میں محمد کا کیا معنی ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف رکے ہی نہیں، تعریف پر تعریف کی ہے۔ اب جو ہے ایک حدیث پاک آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حدیث ہے کہ جس وقت کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا برائی بیان کرنی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ تعریف کا زور کیجیے نا، کمزوریاں بیان کرو، تو وہ نے کیسے، جب محمد کہو گے تو اپنی زبان سے جھوٹے بنو، ادھر تو کہو گے محمد جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے، اور ادھر کہو گے کہ وہ الیاذ باللہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں کسی بات کا، یا وہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کی دولت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو اپنی زبان سے جھوٹ بولو گے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ صاحب لسان تھے۔ وہ کون تھے؟ صاحب لسان تھے۔ صاحب لسان کا مطلب کہ جو زبان کو جانتے تھے، جو ترجمے کو جانتے تھے، تو وہ آپ کو محمد نہیں کہا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو مزمم کہا کرتے تھے۔ مزمم، مزمم کا معنی ہے زم، برائی، برائی والا، جس کے اندر برائی برائی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے حضور میں فلاں جگہ گیا اور میں نے دیکھا وہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو مزمم کہہ رہے تھے، وہ آپ کو مزمم، الیاذ باللہ مزمم کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب انہوں نے شکایت کی نا وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرانگی نہیں ہو رہی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے برائی کو کیسے دور کرتا ہے، اور جو قریش مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور برے الفاظ میرے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ مجھ سے اس کو کیسے دور کرتا ہے؟ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما، جب وہ برا بھلا کہتے ہیں تو کس کو کہتے ہیں؟ مزمم کو، جب وہ شکایت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ مزمم کی۔ فرمایا انا محمد، وہ برا بھلا کہتے ہیں تو کس کو کہتے ہیں؟ مزمم کو، اور وہ جو ہے جو بھی عیب نکالتے ہیں وہ کس کے نکالتے ہیں؟ اور میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں جو جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی کہ محمد کہہ کر ہم کیسے برائی کریں۔ لوگ کہیں گے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ادھر تو کہتے ہو محمد، پہلے تعریف کر دیتے ہو اور اس کے بعد تم برائیاں نکالتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب آپ کو بھی ایک سمجھانے کی بات میں کہہ رہا ہوں اس حدیث کے تحت۔ محمد کا کیا مطلب ہے؟ صرف تعریف نہ کی، اچھا تعریف کا مطلب کیا کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ عیب آ گیا تو تعریف تو نہ ہوئی نا۔ غور کیا آپ نے؟ اگر عیب آ گیا تو تعریف یہ تو برائی ہوگی نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، آپ کا نام بتاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اب دیکھو آپ کی ذات ہے، اگر دیکھو کہ جی ایک آدمی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، عیب ہے یہ نہیں؟ یا کہو کہ کسی کے پاس علم نہیں، یہ عیب ہے یا نہیں؟ یا کہو کہ کسی کے پاس طاقت نہیں، یہ عیب ہے؟ تو کیا عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عیب سے پاک ہے؟ آپ کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں، یعنی آپ کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا،
آپ تورات دیکھیں، تورات کے اندر بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ مختار۔ مختار کا کیا معنی ہے؟ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو۔ اچھا میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، آسان زبان میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے معراج، آپ معراج پہ گئے، جبریل آئے آسمانوں سے، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آسمانوں پہ جانے کے لیے، آنے کے لیے، سمجھ آئی؟ لیکن آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر گئے، آپ کو اگر واقعہ پورا کسی سنا ہے معراج شریف کا، تو جب آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، چھٹے پانچویں چھٹے ساتویں پر گئے، تو آپ نے دروازہ ناک کیا، جبریل نے سنا کبھی؟ دروازہ ناک کیا تو فرشتے نے پوچھا کون؟ کہا میں جبریل۔ فرشتے نے دروازہ کھولا؟ نہیں کھولا۔ فرشتے نے دروازہ، اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ من معک، حدیث پاک اٹھا کے گئے، اس نے کیا کہا؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول۔ جبریل کے نام بتانے سے دروازہ نہیں کھلا۔ میں حدیث پہ غلط بیان نہیں کر رہا، آپ نے سنی ہوگی حدیث، جب حضور کا نام لیا تو دروازہ کھل گیا۔ ہر آسمان پر، پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چھٹے ساتویں پر، جس پر آسمان پر بھی گئے، جبریل نے کہا دروازہ ناک کیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں، فرشتوں کا نبی ہے، فرشتوں کا رسول ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ دروازہ نہیں کھلا۔ کہا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ آئیں تو دروازہ کھولے۔ یہ فرشتوں نے کہا، دروازہ کھل گیا، اس کو چھوڑے۔ قیامت کی آپ نے حدیث شفاعت آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی۔ 1000 سال لوگ جو ہیں وہ ان کو پھرتے رہیں گے، پتہ نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا، گناہوں کے بوجھ اٹھا کر پل صراط پر کھڑے رہیں گے۔ کسی کو یہ عقل سمجھ نہیں آئے گی، چاہے جتنا بڑا محدث ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، کہ ہم نے کیا کرنا ہے 1000 سال کے بعد۔ ان کہیں گے یار ہمیں کچھ سوچ حدیثیں، شفاعت کی بے شمار حدیثیں، مضمون عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب آئیں گے نا، آپ انکار نہیں فرمائیں گے، آپ سر سجدے میں، عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب محمد سر اٹھائیے، اے میرے محبوب سر اٹھائیے۔ سل تو کا مانگ جو کچھ مانگنا ہے، امر کا صیغہ، سل مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تو کا آپ کو دیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا۔ وشفا، شفاعت کیجئے جس کی مرضی چاہیے، تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑی حدیثیں پڑھی ہیں، حافظ قرآن بھی اپنے خاندان کے لوگوں کی بخشش کرا کے جائے گا، عالم دین کو روک دیا جائے گا، فرشتے کہے رک جاؤ، یہ ہمارا کیا قصور ہے؟ کہتے وہ جو جنت میں جا رہے ہیں ان کو جانے دو، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ یہ علماء کو کہا جائے گا تم اس لیے رک جاؤ تاکہ تم لوگوں کی شفاعت کرا کے ان کو بھی جنت میں جاؤ، تم رک جاؤ۔ اب یہ ہر آدمی شفاعت کر رہا ہے، ایون وہ جو بچہ جو جس کو بولتے ہیں کہ جو بچہ پورا نہیں ابھی پیٹ میں بنا اور وہ ابورشن ہو گیا، اس کا یہ گر گیا بچہ جس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، آپ کو وہ بھی سنا کہ وہ بھی شفاعت کرائے گا اپنے ماں باپ کی۔
یہ جو چھوٹی بچہ فوت ہو جاتا ہے جس کی آپ جنازے میں دعا پڑھتے ہیں شافعہ و مشفع، شافعۃ و مشفع، بچے کے لیے، یہ بھی شفاعت کریں گے. کہ ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، عالم کا ہو، جاہل کا ہو، کسی ایسا وہ مسلمان کا بیٹا ہو، شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ ساری شفاعتیں کس وقت کھلے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی وہ ہے کہ جب آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو شفاعت کا دروازہ کھلے گا ہر ایک کے لیے. پھر آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دروازہ ناک کروں گا. فرشتہ رضوان پوچھے گا، جنت کا رضوان پوچھے گا کون ہے؟ من انت، کون ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں. آپ میں کہوں گا میں محمد ہوں. فرشتہ دروازہ کھول دے گا اور کہے گا مجھے آپ کے لیے ہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ جب دروازہ ناک کریں تو میں دروازہ کھولوں، اور کسی کے لیے نہیں کھولوں. اور حدیث سنا ہوا، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1071 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یا فرمایا احدکم، تم میں سے کسی ایک کو رکھا جائے، اتاؤ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے آئیں گے سیاہ رنگ والے، نیلی آنکھوں والے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بڑی گفتگو اس پر ہے. یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جائے گا، دوسرے کو نکیر کہا جائے گا. منکر نکیر کا مطلب یہ جو ہے نکیر، یہ صیغہ ہے اس کا مبالغہ کا، انکار کے سوا اس کے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں نکلے گا. یعنی آپ سیدھی بات کرو اس سے، وہ انکار ہی کرے گا. ایسے فرشتے ہوں گے. پھر دیکھ کر ڈر لگے گا، ان کے بال جو ہے ایسے ہوگا جیسے نیزے ہیں زمین پر چپ جاتے ہیں. سیاہ رنگ، آنکھیں بڑی خطرناک، گرز اتنے کہ پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہو جائیں تو اس کے گرز کو نہیں ہلا سکتے. وہ ایک کو منکر تو اس کو نکیر. وہ کہیں گے جب پوچھیں گے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ فیقول، وہ کہے گا هو عبد اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. پھر پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب یہ کہیں گے، میت کہے گا، تو وہ فرشتے دو کیا کہیں گے؟ فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا. کیا کہیں گے؟ ہمیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا. یہ غیب ہے یا نہیں؟ فرشتوں کو کیسے پتا ہے کہ جی وہ قبر میں پڑا ہوا بندہ جو ہے ہم کیا پوچھتا وہ کیا کہے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ تو یہی کہے گا. جب وہ کہے گا اب کہا جائے ثم یفسح لہ فی قبرہ، حکم ہوگا اس کی قبر کو وسیع کر دو. کتنا؟ 70 ذراعا فی 70، 70 گز اس طرف 70 گز اس طرف، یعنی اس کو چاروں طرف جو ہے مربع 70 مربع گز اس کی قبر چوڑی ہو جائے گی. ثم ینور لہ فیہ، پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، قبر نورانی ہو جائے گی. ثم یقال لہ نم، پھر اس کو کہا جائے گا کہ سو جا سو جا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو میں اپنے گھر جاؤں، جرسی سٹی جاؤں، میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ بھائی میں پاس ہو گیا ہوں، تم بھی ایسا کرو. تو کہیں گے نہ نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، کوئی میت کبھی واپس نہیں آیا، سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ، جس کو اس پوری برات میں، اس پوری شادی کے دن میں اس دلہن کو سوائے اس کے جو اس کا محبوب ہے اور کوئی نہیں اس کو جگاتا، اس طرف جاتا ہی کوئی. تو سو جا، وہ سو جائے گا
حتی یبعثہ اللہ من مسجع ذالک، تاکہ جب قیامت آئے گی تو اللہ اس کو اٹھائے گا اور کوئی اس کو نہیں اٹھائے گا۔ اب مجھے دیکھیے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 سوال ہوں گے، آخری سوال رسول اللہ کا ہوگا، پہلا اللہ کے بارے میں ہوگا، دین کے بارے میں ہوگا، یہ اس میں ایک ہی سوال حضور کے بارے میں۔ اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا نام لینے سے، اس کا جواب دینے سے اگر مومن جو ہے وہ جواب صحیح بھی دے دے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، قبر کھلی ہوگی، نور قبر میں آئے گا، اس کو کہا جائے گا کہ سو نہیں۔ دوسرا جواب سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، وہ بتا دے دین اسلام ہے، سارے دسے اٹھا کے دیکھنے، قبر نہیں کھلے گی، قبر سے ونڈو جنت والی نہیں کھلے گی، اس کی قبر منور نہیں ہوگی، اور اس کو کوئی نہیں کہا جائے گا کہ تو پاس ہے، یہ فیل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا، جب اس کا جواب دے گا، اب قبر کی ونڈو بھی کھلے گی، قبر بھی روشن ہوگی، اور اس کو بھی کہا جائے گا کہ سو جا، اب تو پاس ہو گیا ہے۔ ہاں جی، جنت میں دیکھو حدیث پاک آتی ہے کہ جنت کے درختوں پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کی نہروں پر، محلات پر، مکانات پر، ہر چیز پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، مکان ہو محمد عارف کا اور تم میں سے جوڑ کر جا کر اس پر لکھے نام اپنا، محمد عارف یا سجاد صاحب قبول کر لیں گے کہ پیسے مارگیج یہ دیں، پیسے یہ بھرے اور نام آپ لکھے؟ تو جنت کے پتوں پر، جنت کے دروازے پر محمد کا نام لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مالک ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے کہ وہ مالک حبیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ لکھا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ محمد ایسا ہے، یہ تو محمد کی بات ہے نا، اب احمد بھی دیکھ لو، احمد بھی ہم سے نکلا ہے، محمد بھی ہم سے نکلا ہے، اور اللہ کا نام جو محمود ہے نا وہ بھی ہم سے نکلا ہے۔ محمود اللہ کا نام ہے، محمود اللہ کا نام ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ حمد، جہاں سے وہ ڈرائیو کر کے جا رہا ہے لفظ جو ہے حمد مصدر ہے، حمد سے محمود بھی نکلا ہے، حمد سے محمد بھی نکلا ہے، اور حمد سے احمد بھی نکلا ہے۔ اور احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ جتنی تعریف اللہ کی حضور نے کی ہے اتنی اور کسی نے نہیں کی، اور جتنی تعریف حضور کی گئی ہے اتنی تعریف کسی اور کی نہیں کی۔ اچھا، ایک اور بات، آپ ایک آدمی کو دیکھیں، اس کو کہیں بھائی تو مسلمان ہو، انہوں نے کہا میں ہو جاتا ہوں، اچھا پڑھ، بس پڑھ لا الہ الا اللہ، 100 سال اس کو یہی پڑھایا رکھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو مسلمان ہو جائے گا؟ جلدی ہو جائے گا؟ اور 100 سال وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ اسی طرح کافر کا کافر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جب محمد رسول اللہ کہے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ کو سمجھنا مشکل ہے؟ ہاں جی، لا الہ الا اللہ 1000 سال کہتا رہے مسلمان نہیں ہوگا، ایک دفعہ محمد رسول اللہ کہے گا سارے گناہ معاف، جنتی ہو جائے گا، قبر اس کی روشن ہونے کی امید ہو جائے گی، ہاں جی، اور حضور کا امتی بن جائے گا۔ تو جو آدمی 1000 سال کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، لا الہ الا اللہ کرنے کے بعد بھی وہ مسلمان نہ ہو جب تک حضور کا نام نہ لے، پتہ چلا کہ یہ نام ایسا ہے جس سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر گناہگار ہو جائے، گناہ چھوٹا کرے بڑا کرے،
تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ جاؤکا، مدینہ پاک چلے جاؤ. مدینہ پاک نہیں جا سکتے تو اپنے سینے کو مدینہ بنا لو. مدینہ پاک چلے جاؤ، نہیں جا سکتے ہو چونکہ اس وقت تو لوگ وہیں رہتے تھے نا، اس لیے جاؤ کا آیا آپ کے پاس آ جائے. اور اگر نہیں جا سکتے ہو تو اپنے سینے کو مدینہ بنا لو. اللہ سے استغفار کرو، واستغفر اللہ الرسول، حضور سے گزارش کرو سرکار میری شفاعت فرماؤ. یعنی لواجد اللہ تواب الرحیم، اللہ رحیم. میرا جدے میں اس بات پر مناظرہ امام سے کہتا ہے جی میں 55 سال میں سعودیہ میں پڑھا. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا تو آؤ. اور چودھری صاحب گواہ اس بات کے کہ اس نے پھر سب لوگوں کے سامنے اس نے کہا جی میں غلطی پر تھا، حضور شفیع ہیں. مانا چودھری صاحب مانا اس نے. ہاں جی 1.5 گھنٹہ ہم نے اس سے گفتگو کی. میں نے کہا تو پڑھا ہوا ہے تو لا قرآن لا حدیث لا. آخر اس نے مانا، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں اور بندے آپ کی بارگاہ میں جا کر گناہوں کی توبہ قبول ہوتی ہے وہاں جا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کی ہر بات کا ہم نے جواب دیا، وہ بولتا رہا، ہم نے ٹھیک ہے جواب دیا اس کو. تو اسلام میں داخل ہوتا ہے حضور کا نام لے تو تب گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے جب حضور کو وسیلہ بنائے تو تب توبہ قبول ہوتی ہے. قبر میں روشنی آتی ہے جب حضور کا نام لے. قبر کھلتی ہے 70x70 جب حضور کا نام لے. قبر سے جنت کی ونڈو کھلتی ہے جب حضور کا نام لے. اور قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں. اور جنت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں معراج پہ جانے کے لیے جب حضور کا نام فرشتے سنتے ہیں تو. اور جنت کا دروازہ بھی کب کھلے گا؟ جب فرشتہ پوچھے گا کون ہے تو آپ کہیں گے میں محمد ہوں، تو جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جس کا نام محمد ہوگا میں اس کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا. جس کا نام محمد ہوگا اس کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا. فرشتہ کہے گا، حضور کو آواز دے گا قیامت کے دن، پورا میدان جب محشر میں لوگ ہوں گے حضور کو آواز دے گا فرشتہ. لیکن جب محمد کہے گا یا احمد کہے گا تو جس کا نام محمد اور احمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہے گا جی میں نے تو آپ کو تو نہیں بلایا، میں تو حضور کو بلایا ہے. اللہ فرما دے گا کہ اے میرے فرشتے انہوں نے میرے محبوب کے نام پر نام رکھا ہے، ان کو سب کو میں بخش دیتا ہوں. اور فرمایا کہ جس ٹیبل پر گھر میں جس ٹیبل پر 3 محمد جمع ہو جائیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اور جس گھر میں 3 محمد ہوں گے ہر روز 2 مرتبہ اس گھر کو ہر بیماری اور ہر تکلیف اور ہر وبا اور ہر چیز سے پاک کیا جائے اس گھر میں. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس کی شان ہے. اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اتنا مبارک ہے کہ وہ جو حدیث اس کی ہے، اس کی ابو نعیم کی ہم نے کئی دفعہ سنائی ہے کہ ایک آدمی جس کو کوڑے کے ڈھیر پر مرنے کے بعد لوگوں نے پھینک دیا تھا بنی اسرائیل کے دور میں، اور اس کو کسی نے نہ غسل پڑا نہ جنازہ نہ کچھ کیا اور اس کو پھینک دیا جیسے گنہگار تھا، مشہور آدمی تھا، ہر گناہ اس پہ ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ جلدی جا فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ پڑا ہے، اس کو غسل دے، اس کا کفن دے اور جنازہ پڑھ اس کا. آپ آئے، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے. لیکن کہا مجھے اللہ کا حکم ہے. جب سب کچھ کر چکے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو گئے، یا اللہ اس کا معاملہ کیا ہے، تھوڑی وضاحت فرما اس کی.
تو فرمایا کہ یہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ ایسے ہی تھا، بڑا گناہ گار تھا، اس کو کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اس نے تورات کھولی اور اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اس کو اس نے چوما، اس کو اس نے چوما، اس میرے محبوب کے نام کے چومنے سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، اس کو غسل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا، بھائی آپ مجھے بتائیے، آپ کا کوئی کام ہو اور آپ کا جو ہے نا کوئی کام ہو اور آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں کسی طرف اور کہیں جی اس کو کہنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، کیا خیال ہے وہ آپ کا بیٹا اچھا ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو، وہ آدمی جو ہے وہ آپ کو دیکھے گا یا آپ کے بیٹے کو یا آپ کے کسی ملازم کو یا آپ کی کسی قاصد کو دیکھے گا؟ آپ کو دیکھے کہ خدا آدمی نے پوچھا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، جیسے میں جمعے کے پہلے کہہ رہا تھا نا، عدل نہیں کرے گا، فضل فرمائے گا، اور جو فضل کرے گا تو مالک فضل کا بھی عدل کا بھی اس کو کہہ سکتا ہے۔ جب آپ ایک گندم کے دانے سے 100 گندم کا دانہ لیتے ہو، اس وقت تو نہیں کہتے یا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، ہم نے تو ایک دانہ گندم کا پھینکا ہے زمین میں، تو 100 کیوں دے رہا ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ اور جب کسی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اس کے 100 گناہ معاف فرما دے، تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا؟ آپ اس کے مستحق ہو، آپ اتنے نیک ہو، آپ اتنے عبادت گزار ہو، آپ اتنے اللہ کے شکر کرنے والے ہو کہ آپ اس کے مستحق ہو کہ ایک دانے کے بدلے میں آپ کو 100 دانہ ملے، اور 1 ایکڑ سے آپ اتنے من گندم لے کر جائیں، آپ اس کے مستحق ہیں؟ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن جب اللہ کسی کی گناہ معاف فرما دیتا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس لیے اس کے فضل پر بات نہ کرو، نہیں تو جو ہے نا بالکل مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا، اب یہ بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی 15 کے نام ہیں، جو جن 15 بچوں نے نام رکھے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ فطرت کا زمانہ ہے؟ اس میں تو کسی نبی کا ماننا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، فطرت کا زمانہ ہے نا۔ فطرت کے زمانے کا کیا حکم ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، کہ ان کو تو حکم ہی نہیں ہے کسی نبی کے ماننے کا، کسی شریعت کے ماننے کا حکم نہیں ہے، کسی کتاب کے ماننے کا حکم نہیں ہے۔ تو جب ان کا نام محمد ہوگا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی فرما دے گا، محبوب کا صدقہ۔ تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ اب مشکات شریف کے مسلم شریف کی حدیث ہے جلد 2 میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو آپ جب داخل ہوئے تو مسلم شریف کی حدیث ہے، فَصَاعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے حضور کے تشریف لانے کے وقت۔ وَتَفَرَّقَ الْخِدْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطَّرِيقِ، اور غلام جو تھے اور جو خادم تھے، بچے تھے، وہ گلیوں میں پھیل گئے، اور سب چھتوں والے بھی اور گلیوں والے بھی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا، شور مچ گیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شور مچ گیا جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب مدینہ پاک میں آپ گئے تو سارے لوگ چھتوں پر اور بازاروں میں نکل آئے، سج کر، ہتھیار لگا کر، اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگنے لگے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، ختم نبوت کے مسئلے میں جب مسیلمہ کذاب کو مارا گیا، تو تمام علماء نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے
کہ اس وقت مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ کانا شعارہم یوم اذن یا محمد، سب مسلمانوں صحابہ کا نعرہ تھا یا محمد یا محمد یا محمد، یہ پکارتے حضور کو کہ حضور ہماری مدد فرمائی۔ اسی طرح کئی ایک واقعات ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو، اسم گرامی کو لوگ جو ہے صحابہ پکارا کرتے تھے۔ ذالک، اب آخری آیت کو میں ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ اب دو گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا، ایک کافروں کا۔ کافروں کے گروہ کے سارے اعمال ختم، مومنوں کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف، اور جو ہے جو ان کی اصلاح بھی اچھی ہوگی۔ ذالک بأن الذین، اور یہ کیوں ہوا؟ کافروں کے گناہ کیوں سارے جو ہے نیکیاں ضائع کر دی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی تھی باطل اور شیطان کی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ کافروں نے اتباع کی تھی کس کی؟ شیطان کی اور باطل کی، طاغوت کی، اس لیے ان کی نیکیاں ختم۔ اور مسلمانوں کے اعمال گناہ بخش دیے گئے، وہ کیوں؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، مومنوں نے اتباع کی تھی حق کی جو اللہ کی طرف سے آیا، اس لیے مومنوں کے گناہ معاف، کافروں کی نیکیاں ضائع۔ دو گروہ۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔